پیسہ کیوں لٹا رہے ہیں؟ میرا نام رہے کہ بیٹے کی شادی میں اتنا خرچ کیا ہے، کیوں اتنا بھاری موبائل اور گاڑی، میرا نام رہے کہ اتنی بھاری کرتے ہیں، کیوں ایسے کپڑے، میرا نام رہے کہ اتنا کرتے ہیں، ولیمے میں اتنا خرچ کیوں، میرا نام رہے۔ نام اور نمود کے خاطر خرچ کرنے والوں کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو نام و نمود کے خاطر کپڑے بھی پہنتا ہے، اللہ کل قیامت میں پوری انسانوں کے سامنے اسے ننگا کر کے ذلیل کر دیں گے۔ اور ہم شادی پہ اتنا خرچ، نکاح ولیمے پہ اتنا خرچ، لاکھوں روپے وہاں لٹائیں گے۔ آپ کو ضرورت پہ خرچ کرنا نہیں ہے، نام نمود کے لیے لاکھوں روپے سود اور مٹی پہ لے کے خرچ کریں گے، لیکن ضرورت کے لیے اپنی کوئی چیز فروخت کر کے بھی خرچ نہیں کریں گے۔ اور جو ایسی باتوں کی طرف رہبری کرتے ہیں ہم انہیں تانا دیں گے کہ علماء کی میٹنگ لگتی ہے، وہ یہ بل پاس کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ساری ہدایات ہمیں اپنے مال کی حفاظت کے لیے کی جا رہی ہیں۔ جو ہماری یہ ہدایات اور صحیح رہبری دکھاتے ہیں، ان علماء کے خلاف زبان درازی نہ کرو۔ علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر، علم دین کا، علماء کا مذاق اڑانے سے آدمی کافر بن جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو سنو لحم العلماء مسموم، علماء کا گوشت یہ زہر آلود ہوتا ہے، یہ زہر آلود ہوتا ہے۔ زہر کو کوئی سونگے گا بیمار ہو جائے گا، اور اگر کوئی کھائے گا تو مر جائے گا۔ اس واسطے ان کے ساتھ غیبت اور بدتمیزی کا معاملہ نہ کرو۔ جس نے علماء اس دھرتی پر اللہ کے ترجمان ہیں، محمد الرسول اللہ کے ترجمان ہیں۔ اللہ آسمانوں سے جو بولنا چاہتے ہیں، رسول اللہ اپنے کلام سے جو بولنا چاہتے ہیں، وہ قرآن حدیث پڑھ کر یہ علماء اسے قوم تک پہنچاتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وكره لكم إضاعة المال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جس بات اور جو عنوان عرض کرنا ہے وہ ہمارے سماج میں بہت عام ہوتے جا رہا ہے، وہ ہے ہم سب لوگوں کے مال کمانے کے ساتھ ساتھ مال جمع کرنے، اکٹھا رکھنے اور کہاں خرچ کرنا کہاں نہیں خرچ کرنا، اندھا دھن دیکھے بغیر فضول خرچیوں میں، لایانی اور بیکار کاموں میں پیسہ اڑانا شریعت کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ فضول خرچی سے کیا وبال اور کتنا نقصان ہوتا ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، کسی طرح کی فضول خرچی نہ کرو۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اس واسطے کہ فضول خرچی کرنے والے
وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان کی خاصیت یہ ہے، عادت یہ ہے، وہ اللہ کا بڑا ہی ناشکرا گزرا ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیے، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے جو گناہ سماج کے اندر حرام اور ناجائز قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ الگ ہیں، بڑے گناہ الگ ہیں۔ بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا اللہ کے نبی نے حدیث میں کوئی عذاب بیان کیا ہو، یا کوئی وعید بیان کی ہو، یا کوئی سزا متعین کی ہو، تو وہ گناہ بڑا گناہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کے حق میں وعید بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ شیطانی ہوتے ہیں، شیطانی خاندان کے ہوتے ہیں اور شیطانی برادری کے ہوتے ہیں۔ فضول خرچی کرنے والے کو، فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی کہتے ہیں جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کرنا، یہ کنجوسی ہے۔ جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ نہیں کرنا، یہ کنجوسی ہے، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر خرچ کرنا، اور جہاں جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کر دینا، یہ فضول خرچی کہلاتی ہے۔ ایک چیز 100 روپے میں آتی ہے، لیکن منمانی میں شان پٹی رکھنے کے لیے آدمی 200 روپے میں خرید رہا ہے۔ چائے 20 روپے میں 10 روپے میں آتی ہے، لیکن شوقیلے پن کی وجہ سے 150 روپے کی چائے پینے جاتے ہیں، 250 روپے کی چائے پینے جاتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ خزانہ ہے، بس میرا نام رہے کہ میں فلاں بڑے شاپنگ مال میں، فلاں بڑے ہوٹل میں نے چائے پی ہے، یہ دکھانے کے لیے آدمی مہنگائی پہ خرچ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ فضول خرچی ایک ہے، محدثین اور صحابہ نے، مفسرین نے جو تشریح فرمائی ہے، حلال جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا یہ اسراف ہے۔ حلال جگہ ہے، حرام جگہ نہیں ہے، ضرورت کی جگہ ہے، بلا ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کر دینا یہ اسراف میں داخل ہے۔ اور حرام جگہ ہے جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، گناہ کی جگہ ہے، اللہ نے ویسی جگہ مال لگانے کو حرام کر دیا ہے، پھر بھی وہاں پر مال لگانا یہ ہے تبذیر۔ اور تبذیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے حرام جگہوں پہ مال لگانے سے منع کر دیا، پھر بھی آپ لگا رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ ایک ہے رحمان کا حکم، دوسرا ہے شیطان کا حکم۔ رحمان کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام جگہ یہاں پیسہ نہیں لگانا، شیطان کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام جگہ ہے یہیں پیسہ لگانا، حلال جگہ نہیں لگانا۔ تو اب آدمی شیطان کی بات مان کر حرام جگہ پہ خرچ کر دیتا ہے، تو اب مطلب ہوا کہ تم نے رحمان کی بات نہیں مانی، شیطان کی بات مانی، اور جو جس کی بات مانتا ہے گویا کہ وہ اس کی برادری کا ہے۔ تو اب یہ تبذیر کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا شیطانی برادری کا شخص ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ اور سمجھ لیجئے اللہ نے غیبت کرنے کا الگ گناہ بیان کیا، چوری کرنے کی الگ وعید اور سزا بیان کی، زنا کرنے کی الگ وعید اور سزا بیان کی، لیکن نص قرآنی سے اللہ نے ہم سماج میں کسی کی شرارتی والی حرکتوں کو، ہم بولتے ہیں اس کا دماغ شیطانی دماغ ہے یا اس کی حرکتیں شیطانی حرکتیں ہیں، ہم کسی کو شیطانی بول دینے سے اس کا شیطانی ہو جانا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو شیطانی بول دے وہ لا محالہ شیطانی ہوگا۔ قرآن جس کو شیطان بول دے اور شیطان کی برادری کا بول دے، اب اس کے شیطان ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا۔
اب ہم میں سے کون کون شیطانی صفات کے ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، شیطانی خاندان کے ہیں، وہ ہمیں آگے معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہاں کہاں پر شیطان سے دوستی نہیں، اس سے بھائی چارگی کرتے ہیں۔ شیطان سے مناسبت کی وجہ ایک یہی ہے کہ رحمان کی بات مانے بغیر شیطان کی بات مانا، اس واسطے شیطان کا بھائی بن گیا، اور بھائی بھائی دونوں ایک ہی خاندان کے ہوتے ہیں، تو یہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی گویا کہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، فضول خرچی کرنے والوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شیطان کو جہاں جہنم میں پھینکیں گے رسیوں سے باندھ کر، تو عیاشی میں، فضول میں پیسے اڑانے والوں کو بھی شیطان کے ساتھ رسیوں سے باندھ کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ایک ساتھ جہنم میں جائیں گے، اس واسطے جیسے ایک ساتھ کلاس میں پڑھتے ہیں، ایک ساتھ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، ایک ساتھ کسی مارکیٹ میں بزنس کرتے ہیں، ویسا یہ لوگ بھی ایک ساتھ جہنم میں شیطان کے ساتھ جائیں گے۔ اس واسطے انہیں کہا گیا یہ شیطانی برادری کے لوگ ہیں۔ تیسری وجہ، شیطان کی سب سے بری صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ شیطان اللہ کا بہت بڑا ناشکرا ہے، کتنا بھی نواز دیں لیکن شکر اس کی زبان پر نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو فضول خرچی کرنے والا، پیسہ فالتو اڑانے والا ہوتا ہے، وہ شخص بھی نعمتیں ملنے کے بعد بھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو شکریہ کا حق یہ ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو جہاں جیسے جتنی استعمال کرنا چاہیے اتنا ہی استعمال کرنا، وہیں استعمال کرنا، ویسے ہی استعمال کرنا، یہ شکر گزاری ہے۔ اور جہاں نہیں کرنا ہے وہاں کر رہے تو یہ ناشکری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے یہاں حرام کر دیا پیسہ خرچ کرنے کو، پھر بھی تم خرچ کر رہے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے ناشکرے ہو۔ تو اللہ نے یہاں پر صاف فرما دیا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور عیاشی میں فضول پیسے اڑانے والے، خرچ کرنے والے بھی کبھی اللہ کی شکر گزاری زبان پر نہیں لاتے، بلکہ میرا پیسہ ہے میں جیسے چاہے خرچ کروں گا، اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ان کے دل و دماغ اور زبان پر نہیں آتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جو شخص مسرف ہے، مسرف حد سے تجاوز کرنے والا، باؤنڈری کراس کرنے والا، ایسے شخص کو اور جھوٹے انسان کو اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے، اسے ہدایت نہیں دیں گے، سیدھا راستہ، صحیح غلط، غلاظت اور غذا دونوں کا فرق اسے محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حد پار کر گیا ہے۔ اور فضول خرچی کرنے والا بھی حد پار کر جاتا ہے، جہاں نہیں کرنا وہاں کر دینا، یہ حد پار کر جانا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، کھانے پینے میں بھی ویسٹ نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے، انہیں پسند نہیں کرتے۔ تو ایک وبال یہ ہوا کہ فضول خرچی کرنے والے اللہ کے نزدیک کبھی محبوب نہیں بن سکتے، وہ اللہ کے دوست اور ولی نہیں بن سکتے۔ اور چوتھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا ولم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو لوگ کامیاب ہیں، کامل ایمان والے ہیں اللہ کے نزدیک، ان کی صفات کیا ہیں؟ اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، کہاں اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرتے ہیں، تو بھی کیسے کرتے ہیں؟ لم یقتروا ولم یسرفوا، نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، درمیانی اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں، نہ بالکل ہاتھ ٹائٹ رکھتے ہیں نہ بالکل کھلا چھوڑتے ہیں،
جائز کاموں میں بھی دیکھ کر خرچ کرنے والے لوگ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، ایمان والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، اپنے ہاتھوں کو یہاں گدی پر رکھ کر باندھ نہ دو کہ ایک پیسہ خرچ کرنے تیار نہیں ہے، کنجوس مکھی چوس بن گئے، ایسے بھی نہ بنو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور بالکل کھلے ہاتھ بھی نہ چھوڑو، جو آیا چور آیا، دھوکے باز آیا، لٹیرا آیا، جائز کام ناجائز کام ہر جگہ پہ خرچ کرنے والے، اگر ایسے کرو گے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو ایک دن آئے گا کہ تم ایسی حالت کو پہنچ جاؤ گے، لوگ تمہیں تانے اور گالیاں دیں گے، جب تھے تو بہت اڑا رہے تھے، جب تھا تو مستی کر رہے تھے، اب خالی ہو گیا تو بھیک مانگ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، عقل آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ کون؟ جو تمہارے پیسے اڑانے کے زمانے میں تمہارا ہی کھاتے تھے، لیکن جب خالی ہو گئے تو وہی لوگ تمہیں کوسیں گے، برا بلا کہیں گے۔ جن لوگوں کی نظر میں محبوب بننے کے لیے ان کے اوپر پیسے اڑا رہے تھے، تم خالی ہو جانے کے بعد وہی لوگ تمہیں تانا دیں گے، اب تمہارا فون ریسیو نہیں کریں گے، تمہارے کال کا جواب نہیں دیں گے، تمہاری مصیبت میں ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ تمہاری فضول خرچی کا نتیجہ ہے۔ دوستوں کو شوق میں فلمیں دکھانے لے گئے، شراب پلانے لے گئے، آؤٹنگ پہ لے گئے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں، بڑی بڑی شاپنگ مالوں میں شاپنگ کرانے لے گئے، آؤٹنگ کے بہانے اوٹی، مدراس، ممبئی، کلکتہ گھومنے کے لیے لے گئے، جہاں چاہے من مانی میں پیسہ اڑایا۔ جب خالی ہو گئے صرف 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے بھی قرض پوچھتے ہیں تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ لوگ واقف ہو چکے ہیں تمہاری عادت سے کہ یہ اڑانے والا ہے، اس کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، خالی ہاتھ لوگوں کے نزدیک ذلیل بن کر بیٹھ جاؤ گے اگر تم فضول خرچی اختیار کر لو گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے، والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ آگے فرماتے ہیں وَكُرِهَ لَكُمْ إِضَاعَةُ الْمَالِ، اور اللہ ناپسند فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی اس مال کی نعمت کی ناقدری کرو اور اسے ویسٹ کرنے لگو، ضائع کرنے لگو، اللہ اسے پسند نہیں فرماتے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يزال قدم ابن آدم، انسان کے قدم کل قیامت کے میدان میں اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں، وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا، سرک نہیں سکتا ہے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 باتوں کے سوال کا جواب نہ دے دے۔ یہ اتنی سخت وعید ہے، جیسے غصے میں کوئی آدمی بولا یہیں کھڑے رہنا، یہاں سے ہٹے ہڈی پسلی ایک کر دیتا ہوں، ایسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرماتے ہیں یہیں کھڑے رہنا، ہٹے یہاں سے، ایسے جوتے برسیں گے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جو سوال تم سے کیا جائے گا من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، کہاں خرچ کیا، جائز جگہ، ناجائز جگہ، ضرورت کی جگہ، بلا ضرورت کہاں خرچ کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ فضول خرچی کا سوال بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حاتم طائی کی طرف منسوب، حضرت مجاہد کی طرف منسوب، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ جب وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے تھے، نیک کاموں میں خرچ کرتے تھے اور دل کھول کے خرچ کرتے تھے، تو اس موقع پر کسی نے کہا لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا ولا اسراف فی الخیر، نیک کاموں میں دل کھول کے خرچ کرو، اسے اسراف نہیں کہتے، اسے فضول خرچی نہیں کہتے۔
نیک کاموں میں دل کھول کے خرچ کرنے کو فضول خرچی نہیں کہتے، کیونکہ نیک کام ہوتا ہی ہے نیکیاں کمانے کے لیے۔ نیکیاں کمانے میں حد نہیں ہے کہ یہاں تک کماؤ، اس کے بعد نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے دلوں میں مال کی ہرس ہے، ویسے ہی نیک لوگوں کو نیکیوں کی ہرس ہوتی ہے کہ میں کتنی زیادہ نیکیاں کما لوں گا اتنا میں آخرت کا مالدار کہلاؤں گا۔ جیسے جتنی زیادہ یہاں پر کرنسی کما لوں گا یہاں کی نظر میں مالدار کہلاؤں گا۔ دنیا کے مالدار بننے کے مقابلے میں آخرت کے مالدار بننا یہ زیادہ عقل مندی کی بات ہے۔ فضول خرچی، حضرت امام مالک فرماتے ہیں مال حلال ہے لیکن حرام جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے تو یہ تبذیر میں داخل ہے اور یہ شیطانی حرکت میں داخل ہے۔ اور کسی عالم دین نے تشریح کی ہے اجنبیوں پر، پرایوں پر اتنا خرچ کرنا کہ اپنوں پر خرچ کرنے کے لیے اب باقی نہیں رہا، یہ فضول خرچی اور اسراف میں داخل ہے۔ بیوی پر، بچوں پر، ماں باپ پر، بھائیوں پر، رشتہ داروں پر زیادہ خرچ کرنا تھا یا دوستوں پر زیادہ خرچ کرنا تھا، گاؤں والوں بستی والوں پر زیادہ خرچ کرنا تھا، شادی بیاہ کے موقع پر آدمی اپنوں پہ زیادہ خرچ کرتا ہے یا پرایوں پہ زیادہ خرچ کرتا ہے۔ فنکشن ہال تمہارے ساڑو صاحب کا نہیں ہے، اور گاڑی پر خرچہ، کار پر خرچہ، دولہے کے سہرے پہ خرچہ، منگنی کی رسم پہ خرچہ، ساری تقریبات پہ خرچہ، یہ تمہاری اولاد کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ایک جوڑا کافی ہے، وہ ننگے نہیں پھر رہے ہیں۔ لیکن ان سب لوگوں کو کھلانے کی خاطر جو خرچ کیا جاتا ہے، پرایوں پر اتنا خرچ کرنا کہ اپنوں کے لیے باقی نہ رہے، اس سے بڑی بے وقوفی اور حماقت کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اللہ نے سر سے لے کر پیر تک جو جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان میں مال کی بھی نعمت ہے۔ یہ مال کی نعمت کے ہم مالک نہیں ہیں، ہم امین ہیں، ہم امین ہیں۔ یہ سر ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ جسم، یہ سب اللہ کے ہیں۔ ایسے ہی ہم کو ملا ہوا مال بھی اللہ کا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ سب سے بڑی بد دماغی، سب سے بڑی دماغ خراب ہونے والی بات ہم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں چاہے جہاں خرچ کروں، میں چاہے جس کے حوالے جسم کر دوں۔ یہ جسم تمہارا نہیں، تمہارے باپ کا نہیں، تمہاری ماں کا نہیں، تمہاری نسل کا نہیں، یہ اللہ کا جسم ہے۔ اسی واسطے اپنے جسم کو ہم خود کاٹ لینا چاہیں، مرڈر اپنے آپ کر لینا چاہیں، سوسائڈ کر لینا چاہیں، شریعت اس کو حرام کہتی ہے، کیونکہ یہ جسم تمہارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ یہ مال تمہارا نہیں، اللہ کا ہے۔ اب یہ بنیادی نقطہ یاد رکھ لو، ہم مال کے مالک نہیں ہیں، ہم مال کے نگران ہیں، محافظ ہیں، امانت دار ہیں، اور مرضی چلانے کا اختیار مالک کو ہوتا ہے، نوکر کو نہیں ہوتا ہے۔ مرضی چلانے کا اختیار، منمانی کا اختیار مالک کو ہوتا ہے، نوکر کو نہیں ہوتا ہے۔ ہم مال کے نوکر ہیں، مال کے مالک نہیں ہیں، مال کے امین ہیں، محافظ ہیں، مال کے مالک نہیں ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو پھر حرام کاموں میں خرچ کرنے والوں کی زبان پر یہ بات میرا مال میری مرضی، یہ تمہارا مال ہے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ نے نعمتیں دینے کے ساتھ ساتھ نعمتوں کے احکامات بھی دیے ہیں۔ گاڑی کمپنی والا دینے کے ساتھ گاڑی کے رولز بھی دیے ہیں۔ سڑک بنانے والی حکومت نے سڑک بنانے کے ساتھ سڑک پر گاڑی چلانے کے رولز بھی بنائے ہیں۔ میری گاڑی میں جیسے چاہے چلاؤں گا یہ کہہ کر 100 کی اسپیڈ پہ گیا، چالان پڑا، اور سگنل کراس کیا، چالان پڑا۔ وہاں جا کے پولیس سے کیوں نہیں لڑتے، حکومت سے کیوں نہیں لڑتے؟ میری گاڑی تھی، میری مرضی سے چلایا، میری گاڑی تھی، میں اپنے حساب سے اوورٹیک کیا، میری گاڑی تھی، میں اپنے حساب سے چلایا۔ ان کے چالان پر کیوں منہ نہیں کھولتے؟ اس واسطے کہ اتنے ڈنڈے پڑیں گے کہ گنتے گنتے تھک جاؤ گے،
اس واسطے وہاں منہ نہیں کھولتے. اور جب علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ حرام میں خرچ ہو رہا ہے تو ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہو کہ یہاں ڈنڈے نہیں پڑتے ہیں. لیکن یہاں علماء کے خلاف جو زبان کھولی جاتی ہے، یاد رکھ لو، ایک موقع ڈھیل دینے کا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اور جب پڑتی ہے وہ لاٹھی تو پھر نسلیں بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. جیسے حکومت کی طرف سے رولز دیے گئے ہیں، ہمارے اپنے گھر بنانا ہے، میرا مال میری زمین، میں اپنے یہاں پر گھر بنا رہا ہوں، لیکن اگر اپروول نہیں کرائے تو کل کے دن بلدیہ والے بلڈوزر چلا دیں گے. اپروول کیے ہوئے گھروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، تو وہاں کیوں جا کے نہیں لڑتے کہ بھئی میرا گھر تھا، میں جیسے چاہے بنا لیا، پھر بجلی نہیں آئے گی، نالا نہیں بنے گا، پانی نہیں ملے گا. کیوں؟ ہماری اجازت کے بغیر تم نے بنایا ہے. ایسے ہی اللہ کا دیا ہوا مال اس کی مرضی کے بغیر خرچ کرو گے تو جیسے یہاں بلدیہ کی طرف سے نالا، پانی، کرنٹ نہیں ملتا، اللہ کی طرف سے تمہاری زندگی میں برکت اور صحت بھی نہیں ملتی ہے. مال ہونے کے باوجود بھی بیماریاں ہیں، روٹی کم کھاتے ہیں، دوائیاں زیادہ کھاتے ہیں، اے سی میں رہ کر بھی ٹینشن میں ہیں، چاروں طرف نوکر رہ کر بھی جان کا خطرہ ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ مال کے ساتھ مال کی راحتیں نصیب نہیں ہوئی ہیں، مال کے ساتھ مال کی برکتیں نصیب نہیں ہوئی ہیں. اس لیے پہلی بات دماغ سے نکال دو کہ یہ مال میرا ہے، میں جہاں چاہے خرچ کروں گا، یہ تمہارے پاس امانت ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہارا مال ہے، مرضی سے خرچ کر لیے، تو پھر قیامت میں کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اس واسطے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا نہیں ہے، تم کو ٹیمپروری دیے ہیں ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں. تو پہلی چیز بنیادی طور پہ مال کے سلسلے میں یاد رکھ لو، کہاں سے کمانا وہ بھی اللہ کا آرڈر ہے. حرام نہیں کمانا، دھوکے سے نہیں کمانا، جھوٹ سے نہیں کمانا. میری مرضی، مجھے کمانے کا ٹیلنٹ آ گیا ہے تو جیسے چاہے کما لوں گا، ایسا اگر سوچ کے نکلو گے جیسے چاہے لوٹو گے تو تمہارا ایک باپ بھی آئے گا مارکیٹ میں جو تمہیں لوٹنے والا ہوگا، اس کا پردادا بھی آئے گا جو اس سے لوٹنے والا ہوگا. تو پھر سماج انسانوں کا نہیں ہوگا، لٹیروں کا ہوگا. سماج اخلاق والوں کا نہیں ہوگا، درندوں کا ہوگا. اس لیے رولز بنائے گئے کہ کہاں سے کمانا، کہاں سے نہیں کمانا، کس سے لینا، کس سے نہیں لینا. لینے میں بھی رولز رکھے گئے، خرچ کرنے میں بھی رولز رکھے گئے، کہاں خرچ کرنا، کہاں نہیں کرنا. اس واسطے فضول خرچی میں بنیادی وجہ جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا مال ہے، میں جہاں چاہے خرچ کروں گا. نہیں، اس کے ہر پیسے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اور سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ فضول خرچی کرنے والے ہی لوگ ہوتے ہیں جو سماج میں مہنگائیاں پیدا کرتے ہیں. جو چیز مارکیٹ میں 10 روپے میں ملتی تھی، تم نے شان جتانے کے لیے اسے 20 روپے دے کے نکل گئے. اب بیچنے والے کے دماغ میں آئے گا کہ لوگ 10 کی چیز کو 20 دے کے جا رہے ہیں، اب اس چیز کا ریٹ ہی 20 کر دے گا. اب 20 کی چیز کو جب تم خریدنے کے لیے گئے، اب وہاں 30-40 روپے دے کر آئے، تو اب اس کے بعد وہ چیز 30-40 روپے والی چیز بھی بڑھا کر 50 روپے 60 روپے کر دے گا. مہنگائیوں کا مقابلہ قناعت پسندی سے ہو سکتا ہے، فضول خرچیوں سے مہنگائی کا مقابلہ نہیں ہوتا. جو لوگ روتے ہیں پیٹرول بڑھ گیا، تیل بڑھ گیا، دال بڑھ گئی، فلاں ٹیکس بڑھ گیا، فلاں بڑھ گیا، ان سب چیزوں کے بڑھانے میں جہاں پر حکومت کے مکاروں کا، غداروں کا، لٹیروں کا دخل ہے، وہیں پر مسلمانوں کی فضول خرچی اور عیاشی کا بھی دخل ہے. کہاں کہاں کرتے ہیں آگے بیان کریں گے، ہم کہاں کہاں فضول خرچیاں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا وعیدات اللہ کی طرف سے ہیں. پہلی وعید، فضول خرچی کرنے والا شیطانی خاندان کا ہے، شیطان کا بھائی ہے اور خود شیطان ہے ایک درجے میں. اور جو شیطان ہوتا ہے، یاد رکھ لو، دنیا کا سب سے بڑا ماہر نفسیات. لوگوں کے دماغ کو جان کر کس کو کیسا کنفیوز کرنا، کس کو کیسا دماغ پلٹانا، یہ سب سے بڑی طاقت اللہ نے شیطان کو دی ہے.
ہر آدمی سے ہر گناہ نہیں کراتا، ہر آدمی سے ہر گناہ نہیں کراتا، لیکن جس آدمی سے جو گناہ ہو سکتا ہے وہ کروائے گا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں تو شراب نہیں پی رہا ہوں، میں تو چوری نہیں کر رہا ہوں، لیکن شراب اور چوری سے کم گناہ بھی نہیں کر رہے ہو۔ شراب اور چوری کا گناہ فلاں کر رہا ہے، لیکن دوسرے درجے کے گناہ تم کر رہے ہو۔ شراب اور چوری جس طرح شریعت میں حرام ہے، ایسے ہی فضول خرچی کرنا بھی شریعت میں حرام ہے۔ شرابی کو ہم گنہگار سمجھتے ہیں، لیکن فضول خرچی کرنے والا اپنے کو گنہگار نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو بڑے فخر اور غرور والا سمجھتا ہے، میں تو بڑی حیثیت کا آدمی ہوں۔ دوسرا نقصان اللہ نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، فضول خرچی کرنے والا انسانوں کی نظر میں بھی ذلیل بن جائے گا، کوئی اس پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرے گا۔ فضول خرچی کرنے والا اللہ کی ہدایت سے محروم رہے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف، حد پار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ چوتھی بات، محبت، اللہ کی محبت سے محروم ہوگا۔ ان اللہ لا یحب المسرفین، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی۔ بہت ڈراؤنی بات اللہ نے فرمایا فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں، ان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین، وقت کا فرعون زمین میں دندناتے پھر رہا تھا، منمانی کر رہا تھا، اور وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ بھی اسراف کرنے والوں میں سے تھا، وہ بھی حد پار کرنے والوں میں سے تھا۔ جو نہیں کرنے کو کہا گیا وہ کرنے والوں میں سے تھا۔ پتہ چلا فضول خرچی کرنے والے فرعونی صفت کے ہوتے ہیں، فرعونی مینٹالٹی کے ہوتے ہیں۔ فرعون جیسے گھٹیا سوچ سوچتا ہے، ویسی گھٹیا سوچ سوچنے والے فضول خرچی کرنے والے اور حد پار کرنے والے ہوتے ہیں۔ حد پار کرنے والے پیسے میں خرچ کرنے میں اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا عذاب ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اسی طرح ہم عذاب دیں گے کس کو؟ جو حد پار کر جاتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، اسراف کرنے والے، حد پار کر دینے والے، اللہ کے احکامات میں حد پار کر دینا، تعلیمات میں حد پار کر دینا۔ ان میں سے ایک تعلیم فضول خرچی نہ کرنے کی ہے، اس میں بھی حد پار کر جاؤ گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ فضول خرچیاں ہم کہاں کہاں کرتے ہیں؟ نمبر 1، تعمیرات میں فضول خرچی، گھر کتنا بنانا، کیسا بنانا، کتنی ضرورت ہے اور کیسے ڈیکوریشن کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے کہ جتنا ہم بنا سکیں۔ ہوم لون لیں گے، سود پہ لیں گے، قرضے ناحق طریقے سے کریں گے، زمینیں ہڑپیں گے، جھوٹ بول کے کمائیں گے۔ کیوں؟ ہم کو اپنا ذاتی مکان بنانا ہے، ذاتی قبرستان بنانا ہے۔ اس کے لیے جتنا چاہے لوٹو اور اپنا مکان بناؤ، دوسروں کی جھوپڑیاں قبضہ کرو اور اپنی بلڈنگیں کھڑا کرو، دوسروں کی پراپرٹیاں قبضہ کرو اور اپنے وینچرز بناؤ، دوسروں کی چھت بھی ڈھا دو اور اپنی چھت کو بلند کر دو، دوسروں کو سائے اور دھوپ سے محروم کر دو اور اپنے یہاں اے سی فٹ کر لو، ہر طرح کی راحت لا لو۔ اس کے لیے آدمی اتنا شاندار مکان، ایسا لگتا ہے کہ اب یہ مرنے والا نہیں اور یہ مکان کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، ایسی تعمیرات کی جاتی ہیں۔ 50 کروڑ روپے کا مکان، 40 کروڑ روپے کا مکان، بلڈر ہو گیا ہے، فلاں پالیٹکس میں ہے، فلاں تجارت سے اللہ نے دولت دی ہے۔ کتنا ہونا چاہیے، کتنے کی ضرورت ہے؟ جہاں لائٹ کی ضرورت ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے، جہاں راستے کی ضرورت ہے، جہاں نہیں ہے، بلا وجہ کے مکان کو اتنا سجا سجا کر بنانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں منقول ہے، امت کا بدترین مال وہ ہے جو امت کے گارے، مٹی اور تعمیرات پہ لگتا ہے،
اور آنکھیں کھول کے دیکھو اور کان کھول کے سن لو، ہندوستان کی مشہور تعمیرات، چار مینار تمہارے باپ دادا نے بنایا ہے، قطب مینار تمہارے باپ دادا نے بنایا ہے، لال قلعہ تمہارے باپ دادا نے بنایا ہے، اور یہ ساری تعمیرات، تاج محل تمہارا بنایا ہوا، آج انہی کی نسل یہی اپنی تعمیرات دیکھنے کے لیے غیروں کے ہاتھ میں ٹکٹ دے کے جا رہی ہے۔ وہاں اپنی مرضی سے ٹھہر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے رک نہیں سکتے۔ تمہاری بنائی ہوئی تعمیرات آج تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس سے بدترین دن اور کیا دیکھو گے کہ جہاں امت کا پیسہ مدارس بنانے میں، امت کا پیسہ مساجد بنانے میں، امت کا پیسہ اگر قوم کو تعلیم میں آگے بڑھانے میں، اسلام کی اشاعت میں خرچ ہوتا، آج وہ دن دیکھنے نہ پڑتے کہ انہی بادشاہوں کو ہندوستان کا ظالم اور لٹیرا کہہ کر ان کی بنائی ہوئی پراپرٹیوں کو اپنے باپ دادا کی رجسٹریشن کرانے کی کوشش میں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ بادشاہوں کی تعمیرات جب محفوظ نہیں رہ سکیں تو تمہاری تعمیرات کیا محفوظ رہ جائیں گی؟ بادشاہوں کی بنائی ہوئی بلڈنگیں ان کی نسل کو نہیں مل سکی، نوابوں کی پراپرٹیاں آج بھی ایکڑوں کی شکل میں ہیں، لیکن لٹیرے ایسے قبضہ کیے ہوئے ہیں، اگریمنٹ ختم ہونے سے پہلے جان بچانے کے لیے پھر 99 ایئرز کا اگریمنٹ کر کے دے دینا پڑتا ہے، فی گز 1 روپے میں کر دینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ ہمارے قبضے میں آئے گی تو اتنے کالز آئیں گے جان کی دھمکی کے، اب جان بچانے کے لیے پراپرٹی چھوڑنا پڑتا ہے۔ تعمیرات پہ خرچ ہونا یہ سب سے بدترین پیسہ ہے۔ ضرورت کے بقدر بناؤ، اس سے منع نہیں ہے۔ وسیع مکان جتنا اپنے بیوی بچے بھائیوں کے لیے چاہیے، کشادہ مکان نیک بختی کی علامت ہے، بنانے کی اجازت ہے، لیکن مکان کی تعمیر میں فالتو خرچ کر دینا، اور یہ صرف مکان کی تعمیر میں نہیں، مسجدوں کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر میں، دینی درسگاہوں کی تعمیر میں۔ یہاں اتنے بچے نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی 10-10 20-20 ایکڑوں پر زمین خرید کر ایسی شاندار مسجد بنائی جاتی ہے کہ 2 کروڑ 5 کروڑ خرچ کر کے مسجد بناتے ہیں۔ نمازی کتنے ہیں؟ 10 نمازی ہیں، 25 نمازی ہیں، پوری بستی میں 50 گھر ہیں، لیکن مسجد کتنے کی؟ مسجد 2 کروڑ کی بنی ہے، مسجد 50 لاکھ کی بنی ہے۔ 25 گھر والوں کے لیے کتنی مسجد ہونا ہے؟ اس ایریے میں مسجد کی ضرورت ہے نہیں ہے، ہائی وے پہ مسجد کی ضرورت ہے نہیں ہے، اس سے زیادہ ضرورت کسی گاؤں میں مکتب کی ہے، کسی گاؤں میں مول صاحب کو قائم کرنے کی ہے، وہاں دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے کسی عالم دین کی خدمت کی ہے۔ یہ سب چھوڑ دیں گے، اماں کے نام پہ مسجد، ابا کے نام پہ مسجد، دادا کے نام پہ مسجد، فلاں کے نام پہ کر دو، اور ایسی جگہ بناؤ جہاں پر ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن وہاں نام رہے گا میری ماں کے نام کی، میرے باپ کے نام کی۔ او چند سال رہے گی، زندہ رہے گا، آتے جاتے رہے گا، مر کے جائے گا، اولاد بھی دیکھنے والی نہیں، گاؤں دیہات کے لوگوں میں بھی وہ دینداری نہیں۔ ایک دن آئے گا اسی مسجد میں اسی گاؤں کے لوگ اپنے بیل بھینس باندھیں گے، اور اس بستی کے نوجوان آوارہ قسم کے لوگ اس کو شراب کا اڈا بنا لیں گے، اور بے حیا قسم کے لوگ اسے زنا کا اڈا بنا لیں گے۔ پوچھیں گے تک بھی نہیں کہ کہاں بنانا کہاں نہیں بنانا۔ خرچ کرنے کے لیے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کہاں خرچ کرنا کہاں نہیں خرچ کرنا۔ دوسری جگہ عورتوں میں فضول خرچی، گھر میں آنے والی سبزی، گھر کا فروٹ، گھر کا راشن، گھر کے کپڑے، ان سب چیزوں کی جیسی حفاظت کرنا ہے ویسی نہیں کرنا۔ فروٹ لا کے رکھ دیے، پڑے ہوئے ہیں، سڑنے کے بعد اٹھا کے پھینک رہی ہیں، سبزی لا کے رکھی ہیں، وقتاً فوقتاً بنا کے اسے استعمال میں لاتی، استعمال میں نہیں لائیں گی، سست پڑی رہیں گی، اور شوہر سے کہیں گی آج ہوٹل سے سالن لا لیجئے، آج ہوٹل سے کھانا لا لیجئے، یہ لائی بھی سبزی تمہارا اسرائیل فرشتہ پکا کے تمہاری جان لے کے جا کے تمہارے 40ویں میں پکائیں گے سبزی جو لائے ہیں، کس میں پکائی جائے گی؟ یہ عورتوں کی فضول خرچی ہے جو گھر کے فروٹ سبزی اور راشن کو اور گھر کی چیزوں کو دیمک لگنے تک چھوڑ دینا، چونٹیاں لگنے تک چھوڑے رکھنا، اسے استعمال میں نہیں لانا، اور نہ کھانا اور نہ کسی غریب کو کھلانا، یہ بھی فضول خرچی میں داخل ہے۔ تیسری صورت، کھانے میں فضول خرچی، گھر کا کھانا نہیں چلے گا،
ہر دوسرے تیسرے دن کسی ہوٹل کا کھانا، بازاری کھانا، یہ ہوٹل کے بعد وہ ہوٹل، اس ہوٹل کے بعد اس ہوٹل. اگر کوئی ہوٹل ہماری نظر سے نہیں گزری، وہاں کا نہیں کھائے تو دم نکل جائے گا، عزت نکل جائے گی. اس ہوٹل کا نہیں کھائے، وہاں کا دوشا نہیں کھائے، وہاں کا وڑا نہیں کھائے، وہاں کی حلیم نہیں کھائے، وہاں کی مندی نہیں کھائے. یہاں سے جائیں گے، دلی سے لوگ یہاں کھانا منگاتے ہیں کھانے کے لیے، دلی سے منگا کے کھاتے ہیں. لوگ ڈسٹرکوں سے حیدرآباد آتے ہیں حیدرآباد کی بریانی کھانے کے لیے، یہاں سے بارکس جائیں گے وہاں کی مندی کھانے کے لیے. ایسے کھانے میں فضول خرچیاں، معتدل غذا، درمیانی غذا، بغیر مسالے والے کی، ماں بیوی کے ہاتھ کی بنی ہوئی، یہ پسند نہیں آئے گی، ہوٹل کی پسند آئے گی. جب بھی بیٹھیں گے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ عیب نکال کر، تانا مار کر ہی کھائیں گے. وہ ہوٹل میں بڑا مزے کا رہتا، وہ فلاں مزے کا بناتا، اپنی ماں کے اور اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا کبھی پسند نہیں آتا. ایسے آدمی کو گھر میں کھانے کے بجائے گھاس ڈالنا چاہیے، چونکہ اس کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے. عیب نکالے بغیر کھانا نہیں کھایا جاتا ہے. مہنگے ہوٹل، مہنگے ڈش، ضرورت سے زیادہ آرڈر کر دینا، آدھا کھا کے آدھا پھینک دینا، ضرورت سے زیادہ بنوا لینا، تھوڑا چکر پھینک دینا. کیوں؟ میرا پیسہ ہے، میری مرضی چلے گی. یاد رکھ لو، تم نہیں، تمہارے باپ داداؤں میں اور نوابوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی خوشی کی خاطر، اس حیدرآباد اور تلنگانہ کے نوابوں میں ایک نواب گزرے ہیں جس کی بیٹی کو کپڑے پھاڑنے کے آواز، قینچی سے کاٹنے کے بعد جب پھاڑتے ہیں تو پھاڑنے کی آواز بہت پسند تھی، تو تھان کے تھان لاتے اور پھاڑ پھاڑ کے پھینکتے رہتے، کیونکہ بیٹی کو وہ تھان پھاڑنے کی آواز پسند ہے. ایک نواب صاحب کی بیٹی کو ماچس جلانے پر جلتے وقت جو آواز نکلتی ہے وہ آواز پسند ہے، اس واسطے لاکھوں روپے ماچس پر ڈال کر صرف جلا جلا کے ماچس پھینک رہی ہے. وہ صرف ماچس نہیں جلا رہی ہے، نواب کی بیٹی اس کے باپ کی دولت جلا رہی تھی. اور جس کی شکل آج ہمارے اولاد میں، ہمارے بچوں میں، سنکرانتی کے موقع پر، دیوالی کے موقع پر، پتنگ بازی کے نام سے اور پٹاخے جلانے کے نام سے جو تم جلاتے ہو، یہ پٹاخے نہیں، تمہارے باپ کی کمائی جلا رہے ہو، خون پسینے کا پیسہ جلا رہے ہو، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جلا رہے ہو. ایک 10 کی نوٹ ادھر ہے، وہ دکان پہ دیا، ادھر سے پٹاخہ لے لیا، 10 کی نوٹ جلاتا تو لوگ تعجب کرتے، پٹاخہ جلا رہا ہے، تعجب نہیں کر رہے. کیا مطلب؟ لوگوں کی عقل ماری گئی ہے کہ یہ پیسہ ہی جل رہا ہے بدلی ہوئی شکل میں، لیکن ان کے دماغ کو نہیں چڑھ رہی ہے بات. کھانے پینے میں فضول خرچی کرنا، مہنگے مہنگے کھانے، باہر کے کھانے پسند آنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ باہر کے کھانے لذیذ اور مزیدار ہوتے ہیں، گھر کے کھانے پسند نہیں آنا اس وجہ سے نہیں کہ یہاں کے کھانے کا مزہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ باہر کا کھانا اس وجہ سے پسند آتا ہے کہ ہماری پسند بگڑ چکی ہے، ہمارا ذوق غلیظ بن چکا ہے. جس کی زبان کا ذائقہ غلیظ بن گیا ہو، اب اس کے لیے شہد بھی کڑوا لگتا ہے، اس کے لیے ماں کا کھانا بھی کڑوا لگتا ہے، اس کے لیے شرابی کے ہاتھ کا کھانا لذیذ لگتا ہے، اس کے لیے گول گپے اور پانی پوری، پانی کے ساتھ ساتھ پسینہ پوری، پانی پوری نہیں پسینہ پوری، اسے پورے مزے سے پسند آئے گا. پانی کم، بنانے والے کا پسینہ زیادہ، اور تعریف کر کے آئے گا کہ آج پانی پوری بڑے مزے کی لگ رہی ہے، اور وہ بھی کہے گا بیٹا آج پانی سے زیادہ پسینہ لگا ہے. یہ کیوں پسند ہے؟ ہمارے پیسوں میں، کھانے میں فضول خرچی. اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھانے میں اسراف نہ کرو، ضرورت سے زیادہ کھانا، بے وقت کھاتے رہنا، پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھانا، ہمیشہ اچھی غذائی ہونا. کھائے تو بریانی کھائیں گے، نہیں تو بھوکے رہیں گے. یہ نواب گیری کی باتیں کرنا یہ شریعت میں اللہ کو پسند نہیں ہے. تیسری چیز جہاں فضول خرچیاں کی، چوتھی چیز جہاں فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، سیاسی لوگ انتخابات کے موقعوں پر MLAs کو خریدنے کے لیے پیسہ لٹانا، اور ووٹ ڈالنے والے ووٹروں کو خریدنے کے لیے ایک ایک ووٹ 2000 4000 5000 میں لٹانا. یہ بھی لٹیرے اور بکے ہوئے، وہ بھی لوٹنے والے اور بکے ہوئے. یہ جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یہ بھی فضول خرچی اور اسراف میں داخل ہے. پانچویں چیز
सियासी लीडरों का मुल्की दौरों पर निकलना, ये देखने, वो घूमने, अमेरिका घूमने, जापान घूमने, चाइना घूमने, फलां घूमने के लिए निकलना, अपने मुल्क में क्या चल रहा है कभी ज़मीन की खबर नहीं है। हमेशा जनाब मोहतरम फ्लाइट मूड में रहते हैं, हमेशा फ्लाइट मूड में रहेंगे। कितना उम्मत का सरमाया उसमें खर्च होगा, किसके बाप का खर्च होगा, ये नहीं देखा जाएगा। ये फजूल खर्च सियासी लोगों के फजूल खर्चियों में दाखिल है। किस प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ सैंक्शन किए जाना, उससे डबल सैंक्शन करके अपनी नस्ल को पालना, अपने चेले चपोटों को पालना, ये भी सियासी फजूल खर्चियों में दाखिल है। छठवीं चीज़, पैसे वाले और एजुकेटेड लोगों का जो फ्रीडम माइंड होते हैं, आज़ाद दिमाग के होते हैं, फनकारों को, गुलकारों को, कव्वालियों को, डांसरों को, जोकरों को, डायलॉग्स और जोक्स बोलने वालों को अपनी शादियों में बुलाना, उनकी महफिल रखना, उनकी तकरीब रखना, उसमें पैसा उड़ाना, उन्हें लाखों रुपए हदिया तोहफे के नाम पे देना, एक मीटिंग, एक महफिल लगाकर एक शो चलाना जिसमें एक आकर ये जोक बोलेगा, वो आकर वो जोक बोलेगा, एक मिजाहिया गज़लें गाएगा, एक बैंड बाजे के साथ कव्वाली गाई जाएगी और उस पर कौम लाखों रुपए पैसे उड़ाएगी। अपनी मस्जिद के सामने ही लोग एक बड़े मैदान में कव्वाली चलाएंगे, डांस प्रोग्राम चलाएंगे, उस पे लाखों उड़ाएंगे। मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब के लिए कभी 1000-2000 रुपए की तनख्वाह में इजाफा नहीं करेंगे। यहाँ 2 लाख नहीं 2 करोड़ भी खर्च कर देंगे, लेकिन यहाँ 20 साल से इमामत करने वाले को भी कभी 20,000 तनख्वाह नहीं पहुंचेगी। जब कौम नाचने वाले, गाने वाले, छक्कों पर खर्च करती है, बेहयाओं पे खर्च करती है, नामर्दों पे खर्च करती है, और कौम की तामीर करने वाले उलमा, हुफ्फाज, अइम्मा, ग्रेजुएट लोगों पे खर्च नहीं करती है, तो कौम की नस्ल में पढ़े लिखे पैदा नहीं होंगे, कौम की नस्ल में छक्के और नाचने वाले पैदा होंगे। अपनी नस्ल को क्या सबक देना चाहते हो? एक आदमी पढ़कर डिग्रियां लेकर नौकरी के लिए परेशान, बिजनेस के लिए परेशान, कोई इसे जॉब देने तैयार नहीं, उसके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने तैयार नहीं, लेकिन वीडियो में एक लड़की कमर हिलाते हुए, डांस करते हुए और मटका हिलाते हुए और कुछ थोड़े झुमके लगाते हुए एक फंक्शन में और एक शादी में क्या उसने डांस कर दिया, उसके वीडियोस को वायरल करो, उसे लाइक करो, उसे एक दिन में पूरी मिस वर्ल्ड बना दो और एक रात में उसे 2 करोड़ का मालिक बना दो, और एक बापर्दा बाहया लड़की, वो डॉक्टर है, वो लायर बनी है, उसके रिश्ते तक भी नहीं आते हैं, और यहाँ बेहया लड़की सारे समाज पे छा जाती है। और इस पर पैसा खर्च करने वाले कौन होते हैं? वो इंसान नहीं होते, वो शैतानी नस्ल के होते हैं। वरना फिर ये पढ़े लिखे लोग डिग्रियां लेकर भीख मांग रहे हैं, चप्पल की शॉप पे काम कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां नाचने वाली पे लुटाने वाले बहुत से मिल जाएंगे। कौम को बर्बाद कौम ने किया है, कौम को बर्बाद किसी जंगल के दरिंदे ने नहीं किया है। इंसानी समाज को इंसानों से जितना नुकसान पहुंचा है, जंगल के हैवानों से भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा। आपकी इस बस्ती में आज तक आपने सुना नहीं होगा कि जंगल का दरिंदा इस बस्ती में आकर किसी घर के बच्चों को मार दिया, किसी घर की बूढ़ी औरत को मार दिया, किसी औरत पे हमला कर दिया। लेकिन इस बस्ती नहीं, हर बस्ती में आप सुने होंगे कोई इंसानी शक्ल में एक डाकू आकर घर लूट लिया, फलां बेटी का मर्डर कर दिया, फलां का रेप कर दिया, फलां की जमीन हड़प लिया। आप ये खबरें इंसानों से सुनेंगे, जानवरों से नहीं सुनेंगे। ये सियासी लोगों का खर्च है, नौजवानों की फजूल खर्चियां, हर आने वाले नए मोबाइल को खरीदना, पहले मार्केट में आने से पहले मेरे हाथ में वो मोबाइल आ जाना, आईफोन, इसके बाद 11 के बाद 12 के बाद 13, फला लॉन्च हुआ, फला मोबाइल आया, पहला फोन मेरे हाथ में है। हर साल बदलना, हर साल गाड़ी बदलना, हर साल घड़ी बदलना, हर साल स्टाइल बदलना, यहाँ तक कि इंसानियत से जानवर बन जाना, बंदर बन जाना, ये अपने सामान पे फजूल खर्चियाँ, ये भी नाजायज़ और हराम में दाखिल है। और ऐसे ही हमारी शादी ब्याहों और तकरीबात की फजूल खर्चियाँ, लड़का देखने, लड़की देखने जाने से लेकर मंगनी के रस्म भी फंक्शन हॉल में करेंगे,
विदाई भी फंक्शन हॉल से होगी, भारी से भारी फंक्शन हॉल होगा, दूल्हा दुल्हन को आने ले जाने के लिए कार मर्सिडीज बुक की जाएगी, 2-4 घंटे के लिए 20-25 हज़ार रुपए किराया देना पड़ेगा, उसे गुलाब के फूलों से सजाया जाएगा, खाने की कुर्सियों पे चादरें चढ़ाई जाएंगी, दुल्हन को नीम बरहना कपड़ों में खड़ा किया जाएगा, उसका सीना भी दिख रहा है, कमर भी दिख रही है, उसके बाजू भी दिख रहे हैं और कुर्सियां पूरी ढकी हुई हैं। जिसे ढांपना था उसे खुला छोड़ दिया और जिसे खुला छोड़ना था उसे ढांप के रखा है। और फिर उस पे फूलों के हार का खर्च होगा, फिर हदिये तोहफों का खर्च होगा, स्टेज का खर्च होगा, फिर उसके बाद हदिये तोहफों के बाद एक लंबा सिलसिला चलेगा शादी ब्याह पे। जोड़ा जहेज के नाम पर नहीं देंगे तो शादी नहीं होंगी। लड़के के लिए सूट के अलग पैसे, बूट और शू के अलग पैसे, उसे कार के अलग पैसे, उसे घड़ी और मोबाइल के अलग पैसे, गाड़ी के अलग पैसे, फिर उसे जहेज के नाम पर अलग सामान देना पड़ेगा। यूं लगता है कि शादी नहीं हो रही है, मार्केट में एक बाप अपने बेटे का सौदा कर रहा है और लड़की वाले एक लड़के को खरीद के ला रहे हैं। गोया जिस तरह बकरीद में बकरे को खरीद के लाते हैं, वैसा हमारा दामाद भी एक बकरा है जिसे खरीद के लाया जा रहा है। और इससे कई बेटियों का घर उजड़ जाए। तकरीबात और शादी ब्याह की महंगाई पर कितने डिश होना चाहिए, कितने चावल डालने चाहिए, कितना गोश्त होना चाहिए, कितना मीठा, कितना ज़ाफ़रान, कितना तेल लगना चाहिए, ऑर्डर पे ऑर्डर, बाप का बाप पकाने वाला तब्बाख हुक्म कर देगा, ला देंगे लूटने वाले। और फिर कभी वो खुद बोलेगा कि इतने ज़ाफ़रान की ज़रूरत नहीं, इतने तेल की ज़रूरत नहीं, फिर भी किसी और पागल का एडवाइस होगा कि नहीं, वो बोले इतना होना, बोल के हम दे रहे हैं आप पकाओ बस, हम दे रहे हैं आप पकाओ बस। इतना खाने पर पकाया जाएगा कि जहां 2 डिश काफ़ी हो सकते हैं वहां 8 से 6 डिश बनाए जाएंगे, बचा हुआ ऐसे ही छोड़ के जाएंगे या फिर फेंक दिया जाएगा। पैसा किसका खर्च हो रहा है? एक शादी में गरीब बच्ची की शादी हो सकती है, खाने के खर्च से 2 बच्चियों की शादियां हो सकती हैं, फंक्शन हॉल और गाड़ी और रसूमात के खर्च से 5 बच्चियों की शादियां हो सकती हैं। लेकिन हम नहीं करेंगे और हम बोलेंगे धड़ल्ले से, बेशर्म बेहया बनकर, हमारा पैसा है, हम नवाब की औलाद हैं, हमको अल्लाह दिया है, आप कौन होते हैं मना करने वाले, हम जहां चाहे खर्च करेंगे, जितना चाहे खर्च करेंगे, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, हम शरीयत इस्लामिया बता रहे हैं। आप मुसलमान हैं तो माने, मुसलमान नहीं है तो आपसे हमारा खिताब नहीं है, हम आपसे कलाम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो दिन देखने के लिए भी इंतजार में रहें कि जहां अल्लाह की इस नेमत को ऐसे खर्च किया जा रहा है, एक दिन आएगा उसी नस्ल के लोग अपनी औलाद को देखेंगे सड़कों पे भीख मांगते हुए, सड़कों पे भीख मांगते हुए। जहां खानों की डिशें फेंकी जा रही थी, वहां एक एक निवाले के लिए उनकी नस्ल भीख मांगने पे तरसेगी। शादी ब्याह की फजूल खर्चियां, ऐसे ही 10वीं चीज कपड़ों में फजूल खर्चियां। नौजवान लड़के और लड़कियों में कौन सा नया फिल्म निकला, उसमें हीरो कौन सा ड्रेस पहना, हीरोइन कौन सा ड्रेस पहनी, वो चाहे पहनी भी ना हो, पहने जैसा दिख रही हो, उस पर भी पैसा लगाएंगे। 2 पीस हैं बस, एक सीने पे है और एक शर्मगा पे है, वो 2 पीस के भी रेट लगेंगे और महंगे लगेंगे। तो भी हमारी लड़कियां नीम बरहना लिबास, फला हीरोइन को फॉलो करते हुए, फला हीरो को फॉलो करते हुए, फटे पुराने कपड़े जब घर में पुराने जमाने में मैले होकर फट जाते थे तो एक थैली में डालकर भीख मांगने वालों को दे देते थे। वो भिखारी फटे पुराने कपड़े पहनता था। आज भिखारियों ने बिजनेस शुरू किया, वो फटे पुराने कपड़ों को धोकर इस्त्री करके एक शोरूम वाले को दे दिए। अब वो शोरूम वाला किसी हीरो को पहना दिया, उसकी रान से फटा है, घुटने से फटा है, पीछे से फटा है, अब उसका रेट 5,000 10,000। फिर यही जो सदका कर दिया था, अब वो शोरूम में जाकर घूमकर वही फटी हुई पैंट लाके पहन रहा और ये कह रहा फैशन है। जहां से चले थे वहीं वापस लौट के आए और उसे कहते हैं फैशन है। ऐसे पागल बनाया गया है। फैशन के नाम पर भिखारी बना देना, फैशन के नाम पर कपड़े उतार देना। ऐसे ही किसानों की फजूल खर्चियां, खेत वक्त पर नहीं काटना,
फसल को वक्त पर पानी नहीं देना, वक्त पर अपना फल नहीं तोड़ना, यहाँ तक कि वो उजड़ गया, सुस्ती काहिली की वजह से वक्त पर सामान नहीं बेचना, फ्रूट और सब्जी बेचने का टाइम है, अगर देरी कर दोगे तो खराब हो जाएगा, ये फजूल खर्ची में दाखिल है। गैर शरई त्योहारों में पटाखे के लिए बच्चों को पैसे देना, पतंग के लिए बच्चे को पैसे देना, ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए बच्चों को पैसे देना, न्यू ईयर नाइट के नाम पर बच्चों को केक खरीदने के लिए पैसे खर्च करना, उन पर फोटोज खरीदने के लिए, हार और गुलाब का फूल खरीदने के लिए पैसे देना, ये सब चीज़ें फजूल खर्ची और हराम में दाखिल है। घर के अंदर कौन सा बल्ब जलना कौन सा नहीं जलना, बिला वजह के बिजली जलाना, बिला ज़रूरत के डेकोरेशन करना, ये फजूल खर्ची में दाखिल है। पेट्रोल जितना चलाना है, रेसिंग देते हुए गाड़ी का पेट्रोल खर्च किया जाता है, बिला वजह की स्पीड जाकर और ब्रेक लगा के पीछे का टायर घसा दिया जाता है, ये भी फजूल खर्ची में दाखिल है। और मसलकों के नाम पर मुख्तलिफ मौक़ों से मिलाद की झंडियाँ लहराना और चंद दिनों के बाद उसे नालियों के हवाले कर देना, ये भी फजूल खर्चियों में दाखिल है। घर में कितनी ज़रूरत का सामान है, कितना नहीं है, बिला ज़रूरत के भी घर की औरतें, ये भी ख़रीद लो काम आता, ये भी ख़रीद लो काम आता, ये भी ख़रीद लो काम आता। कब काम आता? जनाजे पर काम आता, लोगों में सदका करने के लिए। इसके लिए अलमारियाँ भरी हैं और ऊपर की सारी रखने की खाने भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। शादी हो के 15 साल हो गए, शादी में आए हुए जोड़े अब भी रखे हुए हैं, ना सदका करने की तौफीक, ना पहनने की तौफीक, लेकिन हर साल नया जोड़ा खरीदा जाएगा। ये सारी हरकतें फजूल खर्ची में दाखिल हैं। फजूल खर्ची का क्यों करता है इंसान फजूल खर्ची? पहली वजह शरीयत का इल्म नहीं है, नहीं मालूम है कहाँ करना कहाँ नहीं करना। जब नहीं मालूम है तो क्या करना चाहिए? नहीं मालूम है तो क्या करना चाहिए? अकल है, जहाँ होना वहीं है और वो यूज़ भी हो रही है, तो फिर अगर नहीं मालूम है तो फिर मालूम कर लेना कि कहाँ करना कहाँ नहीं करना। इतनी अकल तो हर इंसान को है। मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, मकान खरीदना चाहता हूँ, 4 ब्रोकरों से पूछूंगा कि इस एरिया में क्या रेट चल रहा है गज का, और जो रियल इस्टेट के बिजनेस में है उनसे एडवाइस लूँगा, फिर उस मकान पर उस चीज़ पर पैसा खर्च करने तैयार हूँ कि कहीं नुकसान में ना हो जाऊँ, कहीं घाटे में ना हो जाऊँ। यहाँ घाटा नुकसान समझ में आया तो पूछ रहा है, लेकिन शादी ब्याह में कितना खर्च करना, कितना नहीं करना, कितने डिश होना, कितने आइटम्स बनना, कौन सा फंक्शन हॉल होना, कितने लोगों को दावत देना, इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। उलमा से पूछ लूँ कि जायज़ है कि नाजायज़ है, हराम है कि हलाल है, यहाँ नहीं पूछेगा। ज़मीन खरीदने के लिए एडवाइस लेगा और मकान खरीदने के लिए लेगा, गाड़ी खरीदने के लिए लेगा, लेकिन हलाल हराम की जगह पर उलमा का एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी वजह तकब्बुर और गुरूर, मैं पना माल आ जाता है तो इंसान के अंदर तकब्बुर भी आ जाता है, और तकब्बुर के नशे में इंसान किसी की सुनने तैयार नहीं होता है। उसे हकीकत भी कड़वी लगती है, सच भी झूठ लगता है, उसे जो रियलिटी है वो उसे चुभती हुई महसूस होती है कि ये बात नहीं आनी चाहिए थी, ये टॉपिक नहीं आनी चाहिए थी, क्यों ये इंजेक्शन की तरह चुभ रही है और ये मुझे ही लग रही है। तो तकब्बुर की वजह से अब वो सुनने तैयार नहीं होता। याद रख लो, गुरूर और तकब्बुर इतना घटिया काम है। अल्लाह फरमाते हैं राई के बराबर भी तुम्हारे दिल में मैं पना आ जाएगा, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघाएंगे, क़ियामत में पूरे लोगों के सामने उसे जलील करेंगे। हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ तक के ऐसा घटिया शख्स अपने को बहुत बड़ा समझेगा, लेकिन अल्लाह उसे सारे समाज की नज़र में खिंजीर से भी बदतर बना देंगे, खिंजीर से भी अल्लाह उसे बदतर बना देंगे। दूसरी वजह, तीसरी वजह शोहरत और नामवरी। पैसा क्यों लुटा रहे हैं? मेरा नाम रहे कि बेटे की शादी में इतना खर्च किया है, क्यों इतना भारी मोबाइल और गाड़ी, मेरा नाम रहे कि इतनी भारी करते हैं, क्यों ऐसे कपड़े, मेरा नाम रहे कि इतना करते हैं, वलीमे में इतना खर्च क्यों, मेरा नाम रहे। नाम और नमूद की खातिर खर्च करने वालों को अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो नाम व नमूद की खातिर कपड़े भी पहनता है, अल्लाह कल क़ियामत में पूरे इंसानों के सामने उसे नंगा करके जलील कर देंगे, पूरे इंसानों के सामने नंगा करके जलील कर देंगे। चौथी चीज़ गफलत और लापरवाही।
کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ عورتوں سے گھر کے سامان میں جو کوتاہی ہوتی ہے غفلت کی وجہ سے ہے، لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ وضو کرتے وقت بھی 3 مرتبہ سے زیادہ دھونے کو فقہا نے فضول خرچی لکھا ہے۔ چہرہ 3 مرتبہ دھونا، ہاتھ 3 مرتبہ دھونا، چوتھی 5ویں مرتبہ بلا وجہ کے دھوتے ہو تو یہ بھی فضول خرچی میں داخل ہے۔ نعمت کی ناقدری، اللہ نے جو دی ہے اس کی قدردانی نہیں ہے۔ آج ہے تو لٹا رہے ہو، اور جب کل خرچ ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، تب ایک ایک پیسے کے لیے ترسو گے، قرضوں میں ڈوب جاؤ گے۔ آج غیر مسلم لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں مہنگے کھانے، مہنگے فنکشن ہال کے بجائے سادہ سیدھا کر کے اپنی بیٹی داماد کے لیے ملگی، بزنس میں پارٹنرشپ، اور انہیں کوئی دکان، کوئی بزنس لگا کر دے رہے ہیں تاکہ یہ سکون سے جئیں۔ اور ہم شادی پہ اتنا خرچ، نکاح ولیمے پہ اتنا خرچ، لاکھوں روپے وہاں لٹائیں گے، داماد کو ضرورت کے موقع پر 1 لاکھ 2 لاکھ قرض دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، بیٹی کے علاج کے موقع پر بھی دینے تیار نہیں ہوں گے، نواسوں کی بیماری میں بھی خرچ کرنے تیار نہیں ہوں گے۔ اپنی اولاد کو ضرورت پہ خرچ کرنا نہیں ہے، نام نمود کے لیے لاکھوں روپے سود اور مٹی پہ لے کے خرچ کریں گے، لیکن ضرورت کے لیے اپنی کوئی چیز فروخت کر کے بھی خرچ نہیں کریں گے۔ اور جو ایسی باتوں کی طرف رہبری کرتے ہیں ہم انہیں تانا دیں گے کہ علماء کی میٹنگ لگتی ہے، وہ یہ بل پاس کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ساری ہدایات ہمیں اپنے مال کی حفاظت کے لیے کی جا رہی ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس وقت اکنامک جتنا گرتی جا رہی ہے، کویت کا دینار پہلے 200 روپے کا تھا، اب 273 روپے کا ہو رہا ہے، 276 روپے کا ہو رہا ہے۔ انڈین کرنسی گرتی جا رہی ہے، تمہارے پیسے تمہارے جیب خالی کیے جا رہے ہیں، لیکن شرم نہیں آئے گی، عقل نہیں آئے گی۔ کھاؤ پیزا کھاؤ، برگر کھاؤ اور فاسٹ فوڈ کھاؤ، کولڈ ڈرنکس پیو، آوارگی عیاشی میں اڑاؤ، سگریٹ، گٹکا، پان، مسالے اس میں اڑاتے رہو۔ اپنا فیوچر بنانے کے لیے کچھ پیسہ جمع کر کے نہ رکھو۔ مالداری زیادہ کمانے میں نہیں ہے، مالداری کمائے ہوئے کو بچانے میں ہے۔ پیسہ کتنا آئے گا ہم نہیں بول سکتے، لیکن جتنا آیا ہے اسے بچانے کی عقل مندی ہونی چاہیے۔ پہلے زمانے کے کھیت کھلیان میں کام کرنے والے کسان اپنے کسان کے ذریعے سے ہی، اپنی مڑئی کھیت امرئی کے ذریعے سے ایکڑوں زمین خرید لیا کرتے تھے۔ آج اپنی سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، بڑی بڑی کمپنیوں میں رہ کر بھی ایک ذاتی ملگی اور ذاتی 2 بیڈ روم کا مکان بھی خریدنے کی طاقت نہیں ہے آج کے انجینئرز اور پڑھے لکھے لوگوں کو۔ ہم سے تو وہ کسان بہتر تھے جو ایکڑ خرید لیتے تھے، اور آج یہ 100 گز کا بھی خریدنے کے قابل نہیں رہا۔ کیوں؟ فضول خرچیاں ایسی۔ اور جو ہماری یہ ہدایات اور صحیح رہبری دکھاتے ہیں، ان علماء کے خلاف زبان درازی نہ کرو۔ علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر، علم دین کا، علماء کا مذاق اڑانے سے آدمی کافر بن جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو سنو، لحم العلماء مسموم، علماء کا گوشت یہ زہر آلود ہوتا ہے، یہ زہر آلود ہوتا ہے۔ زہر کو کوئی سونگے گا بیمار ہو جائے گا، اور اگر کوئی کھائے گا تو مر جائے گا۔ اس واسطے ان کے ساتھ غیبت اور بدتمیزی کا معاملہ نہ کرو۔ جس نے امام احمد بن حنبل کو مارا اور بعد میں امام احمد بن حنبل شہید ہو گئے اور انتقال کر گئے، انتقال کی خبر سن کر ایک آدمی خوش ہوا کہ فلاں مول صاحب مر گئے، خوشی میں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگا شکریہ کی۔ تو آپ بتائیے، شکریہ کی نماز پڑھنے والا تھوڑا بہت تو دیندار ہوگا جسے شکریہ کی نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہو، لیکن کس پر؟ ایک مولوی صاحب کی، ایک مول صاحب کی موت پر اللہ نے وہیں اسے زمین میں دھسا دیا، گردن تک وہ زمین میں دھسنے لگا، توبہ کر کے چیخ چیخ کے پکارنے لگا، لوگوں نے ہاتھ ڈال کر کھینچ کے نکالا، تب جان بچی۔ اور جس نے حضرت امام احمد بن حنبل پر ہاتھ اٹھایا، 45 دن تک کتے کی طرح بھونک بھونک کر وہ پانی پینے کے بھی قابل نہیں رہا اور کلمے کے بغیر مر گیا ہے۔ اس واسطے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ترجمان ہیں، علماء اس دھرتی پر اللہ کے ترجمان ہیں، محمد الرسول اللہ کے ترجمان ہیں۔ اللہ آسمانوں سے جو بولنا چاہتے ہیں، رسول اللہ اپنے کلام سے جو بولنا چاہتے ہیں، وہ قرآن حدیث پڑھ کر یہ علماء اسے قوم تک پہنچاتے ہیں۔ اس واسطے ان ہدایات کو سن کر بدلنے کی کوشش کی جائے، نہیں بھی بدلنا ہو
احساس شرمندگی رہے کہ مجھے بدلنا ہے، نہیں بدل رہا ہوں، میرا قصور ہے، لیکن جرات مندی نہ دکھاؤ، یہ سب سے بڑا قصور اور غلطی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب